اراؤنڈ دا گلوب سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، جب سے مسئلہ فلسطین شروع ہوا تھا تو میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں آج کل ویڈیوز نہیں بناؤں گا، لیکن آج میجر گورو آریہ کو جب بکواس کرتے سنا تو پھر مجھے بھی یہ میرا فرض بھی بنتا ہے کہ میں کچھ چند باتوں کا جواب اسے دوں۔ میجر صاحب، بات اس طرح ہے کہ پاکستانیوں کو کہیں چین اور آرام تو آتا نہیں۔ ان پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ آپ جیسے نامعقول آدمی کے ساتھ ڈیبیٹ کریں ہی نہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ تم کہتے ہو کہ جیسے ہم نے 71 میں بنگلہ دیش کو الگ کر دیا تھا ایسا ہی، اور کشمیر جو اتنا سا ہے اور بلوچستان جو ہے وہ 45% ہے، تو ہم اس کا بھی وہی حال کر دیں گے، ہم اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ تم اگر کوئی پاکستانی مولوی یا کوئی پاکستانی مذہبی جماعت الیکشن میں حصہ لینے بھی چل پڑیں تو تم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کے انٹرنل میٹر ہیں جس کو پاکستانی حکومت اور حکام کو اٹھانا چاہیے کہ یہ ہمارے داخلی معاملات میں، اور چلیں اس بات تک، خبر کی بات تک ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ تو بلوچستان میں پہلے آپ نے مکتی بانی بنائی، بنگلہ دیش ہم سے جدا کیا، چلیں وہ ایگزام تھا، بہت ساری دونوں وہ بھی ہمارے بھائی تھے، طرفین سے غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ ہمارا بھی قصور ہوگا، کچھ ان کا، تاریخ نے ہمیں بہت سبق دیا، لیکن یہ تمہاری یہ راکھ بے کر ادھر ہی آئے گی ہمارے پاکستان میں۔ اور مسلمان کا یہ کتنی فضیلت ہوتی ہے، مسلمان مر جاتا ہے تو زمین کے اندر رہتا ہے کچھ عرصے تک، جب تک کہ ہڈیاں گل سڑ کر سرما نہ بن جائیں، اور جو شہید ہوتے ہیں وہ تو گلتے سڑتے ہی نہیں ہیں، اور تمہارا سرما جو ہے ہمارے دریاؤں کے پانی کو گندا کرتا رہتا ہے، آلودہ کر دیا ہے تم لوگوں کی راکھ نے ہمارے دریاؤں کو، ساری نوسط پاکستان پہ انڈیا کی، ادھر سے چتائیں جلتی ہیں اور ساری راکھ اس طرف آتی ہے۔ یاد رکھو تمہاری چتا بھی اسی جلن میں جل جائے گی، لیکن پاکستان کے وجود کو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی عظیم ترین فوجوں میں سے ایک عظیم، ویسے تو برائے نام سب نمبرنگ کے لحاظ سے نہیں، ایمان کے لحاظ سے اور لڑنے کے لحاظ سے دنیا کی نمبر 1 فوجیں۔ آپ میجر صاحب جو ہیں اپنے جذبات کو ذرا ٹھنڈا رکھیں، آپ تو کم از کم پاکستانیوں کے ہاتھ چکھ چکے ہوں گے کئی مواضعوں پہ، تو آپ کو چاہیے کہ لاجک سے بات کریں، استدلال سے بات کریں۔ شراب کی ایک بوتل چڑھا کر آ جاتے ہیں آپ لوگ، اور جو منہ میں آتا ہے اول فول بکتے رہتے ہیں۔ اٹس ناٹ فیئر فار دا نیشنز، یہ اینڈ فار دا لے اینڈ کامن پیپلس، اس طرح سے مزاج بگڑتے ہیں، باتیں بہت دور تک چلی جاتی ہیں۔ تو برائے کرم یہ حکومتی معاملات، خاص کر جب سے نریندر مودی آیا ہے، اس نے صحافت کے تھرو جرنلزم اور گوسٹ، جن کو انڈیا میں بھی مختلف ناموں سے، اصطلاحوں سے یاد کیا جاتا ہے، وہ دنیا کو فتح کرنے چلا ہے میڈیا کے تھرو، تو دنیا پروپیگنڈا یا میڈیا کے تھرو فتح نہیں ہو سکتی۔ سچائی سچائی ہوتی ہے، سچائی کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، اور تم ان باتوں کو دل و دماغ سے نکال دو۔ بلوچی نہ کبھی تمہارے بھائی تھے نہ ہیں، بلوچی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے بھائی رہیں گے۔ تو خدا کے لیے یہ انسانی عمرانی معاہدے کے بھی خلاف ہے، آپ جو باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کو تو سنبھالیں، پہلے لیٹرینیں پوری کریں، اپنے مسائل پہ تو قابو پائیں۔ کیا تم سپر پاور بننے چلے ہو اور پتہ نہیں ہے اپنے باپ کا؟ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ میں جہاں پہ میری ماں دھرتی پاکستان کا سوال آئے گا تو میں کسی بھی سمجھوتا یا کسی بھی اس پہ تیار نہیں ہوں گا۔ تو خدا کے لیے ہمارے اپنی ناپاک زبان سے ہماری دھرتی ماں کا نام نہ لو، یہ نہ ہو کہ خود تم سمجھدار ہو۔ تو سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے، وہ دشمن کی سازش بنائے، ہمیں دشمن بھی بڑا ناپاک اور خبیث ملا ہے جس میں ظرف ہی نہیں ہے، بہت کم ظرف دشمن سے ہمارا پالا ہے، جس کے بارے میں انگریز نے آج سے 150 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ مسلمان اور سکھ جو ہے وہ کبھی ایک اچھا پلاٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ سانپ کی خصلت والا ہندو جو ہے وہ سب سے بہترین پلاٹر ہے، ان دا نیچر، ان دا یونیورس، ان دا ہول پلینٹ۔ تو ان سازشوں سے بچیں اور آپس میں اپنے بھائی چارے اور اپنے پاکستان کی حفاظت اور آس پاس نظر رکھیں۔ کوئی بھی ایسا تخریب کار عنصر آپ کو
ہو تو متعلقہ انتظامیہ کو مطلع فرمائیں۔ والسلام۔ مجھے امید ہے آپ ان باتوں پہ غور کریں گے اور دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔